آج میں آپ کے لیے ایک ایسے صحابی کا قصہ لے کر آیا ہوں جن کے حکم پر خشک دریا بھی چل پڑتے تھے۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ 20 ہجری میں حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر پر فوج کشی کی درخواست کی۔ حضرت نے اس کو مان لیا، ورنہ بعض وجوہ کی بنا پر آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ بہرحال حضرت عمرو ابن العاص کی تقدیر میں فاتح مصر ہونا تھا۔ مصر اور اسکندریہ دونوں ہی فتح ہو گئے، مگر فاتح مصر کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش ہوا۔ قصہ یہ تھا کہ اہل مصر کی زراعت و خوراک انحصار نیل کی طغیانی پر تھا۔ جب نیل میں طغیانی آتی اور اس کا پانی بلند ہو کر ان کے کھیتوں میں پہنچ جاتا تو کاشت کی سہولتیں میسر آتی، ورنہ کات کا سایہ پڑ جاتا تھا۔ اس کے لیے ایک شیطانی حرکت اہل مصر کرتے تھے جس کے بغیر نیل جوش میں نہ آتا تھا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ ایک دو شیزہ اس کے ماں باپ کو راضی کر کے لاتے تھے، عمدہ کپڑے پہناتے اور بیش قیمت زیور سے آراستہ کر کے مہینہ کی کسی تاریخ کو دریائے نیل میں بہا دیتے اور نیل بدستور جوش میں آ جاتا۔ مصر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اہل مصر حضرت عمرو ابن العاص کے پاس آئے اور قصہ بیان کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بھلا حضرت عمرو ابن العاص اس شیطانی حرکت کی اجازت کب دے سکتے تھے؟ صاف صاف فرمایا کہ اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ روز تک انہوں نے نیل کی سیلابی کا انتظار کیا، مگر نیل نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ کچھ بھی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، وہ اپنی جگہ پر قائم تھا، یہاں تک کہ وہاں کے باشندوں نے جلا وطن ہونے کا سوچ لیا۔ فاتح مصر نے دربار خلافت میں صورت حال کا قصہ پیش فرمایا اور اس بارے میں ہدایات طلب فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، یہ کبھی فال تو بالکل حلت ہے، میں ایک رکا بھیج رہا ہوں، اس کو آپ نیل میں ڈال دینا۔ بس اسی رکے کو نیل میں ڈال دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے ہی دن نیل 12 ہاتھ اونچا ہو گیا اور اہل مصر کی دلی آرزو بر آئی اور ہمیشہ کے لیے انہیں اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا نیل میں ڈالنے سے پہلے کھول کر پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تجھ سے کچھ کہنا ہے، اور اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ رکا نیل میں ڈالنا تھا کہ اگلے دن ہی نیل بہنا شروع ہو گیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی کرامات، جن کی سچے ایمان کی وجہ سے اللہ پاک دریاؤں کو بھی بہا دیتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اب ملتے ہیں اگلے قصے میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔